حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز لباس پہنے ہوئے اپنی اولاد میں سے جنت اور دوزخ کی طرف جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یکا یک آپ کی نگاہ ایک مسلمان پر پڑے گی جسے فرشتے جہنم کے لیے جاتے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بے چین ہو کر پکاریں گے، اے احمد ادھر آؤ، آپ کی امت کا شخص ہے، ملائکہ اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آواز سن کر میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ٹھہر جاؤ۔ ملائکہ عرض کریں گے، آپ کا یہ امتی ساری زندگی گناہوں میں لت پت رہا اور کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے چھوڑا ہو۔ یہ سن کر آپ کہیں گے، میزان کے پلڑے میں میرے امتی کے اعمال رکھو۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کا زندگی میں کیا گیا ایک ہی نیک عمل پیش کریں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ملائکہ یہ دیکھ کر عرض گزار ہوں گے کہ اسے جنت لے جاؤ۔ اس آدمی نے عرض کیا، میں نے تو کبھی نیکی والا کام نہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل کیا تھا جو ہر نیک عمل پر بھاری ہے، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ابو کرصافہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں بحالت یتیمی میں اپنی والدہ اور خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ اے بیٹا، اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی نہ جانا ورنہ وہ تمہیں اپنے دین پر کر دیں گے۔ لیکن میں نے چراہ گاہ میں بکریوں کو لے جا کر چھوڑ دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ارشادات سنتا رہا۔ پھر بکریوں کے پاس گیا اور تھنوں کو سوکھے پایا۔ میری خالہ نے مجھ سے کہا، آج تیری بکریوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسرے روز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا اور اپنی بکریوں اور خالہ کا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنی بکریاں لے آؤ۔ میں بکریاں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تھنوں اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر برکت کی دعا کی۔ اس وقت وہ دودھ اور چربی سے بھر گئیں۔ پھر جب میں ان بکریوں کو لے کر خالہ کے پاس گیا تو وہ دیکھ کر بولی، اے بیٹے، ایسے ہی چرایا کرو۔ جب میں ان کو سارا واقعہ سنایا تو وہ دونوں یعنی خالہ اور والدہ مشرف با اسلام ہو گئیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھائی۔ دوران نماز آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں۔ اختتام نماز پر صحابہ کرام نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک نورانی درخت دیکھا جو اپنے پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ میں نے اس درخت سے ایک خوشہ توڑنا چاہا لیکن توڑ نہ سکا۔ اگر اس درخت سے خوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے بندگان خاص میں سے 300 بندے زمین میں ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں، اور 40 ایسے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں۔ 7 مقبولان بارگاہ کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں۔ 5 محبوب ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب منور کے مطابق ہیں۔ 3 کے قلوب مقدسہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب انور کے مطابق ہیں، اور ایک مقدس ہستی ایسی ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب انور کے مطابق ہے۔ جب ایک کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے، اور 3 میں سے کسی کا وصال ہو تو ان 5 میں سے ایک کو اس کی جگہ متعین کر دیا جاتا ہے، اور جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 7 میں سے کسی کو اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40 میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور 40 میں سے اگر کوئی پیغام اجل کو لبیک
کہتا ہے تو 300 میں سے ایک کو اس کی جگہ متعین کر دیا جاتا ہے، اور 300 میں سے اگر کوئی داعی اجل کی دعوت قبول کرتا ہے تو عام صالحین میں سے کسی کو اس مقام پر ترقی دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی بدولت اس امت سے بلیات دور فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو وصیت فرمائی کہ مجھے میرے وصال کے بعد روضہ شریف پر سے عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام حاضر ہے، اجازت مل جائے تو مجھے حضور کے قریب دفن کر دیا جائے، ورنہ جنت البقیع میں تدفین کر دینا۔ جب در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آ کر عرض کی گئی کہ یار غار حاضر ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن کیا جائے، انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی، سو اگر ہمیں اجازت ہو تو، ورنہ ہم لوٹ جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس وقت ہمیں ندا دی گئی، انہیں عزت و اکرام کے ساتھ داخل کر دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ کلام تو سنا مگر بولنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وفات مجھے اپنے قریب بٹھایا اور مجھے فرمایا، اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے جانا اور میرے دفن کی اجازت مانگنا۔ پھر اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھل گیا ہے تو مجھے میرے آقا کے پاس پہنچا دینا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ حتیٰ کہ حیدر قرار فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا گیا تو میں سب سے پہلے جلدی در اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر حاضر دربار ہیں، روضہ مقدسہ میں داخل ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے دیکھا دروازہ کھل گیا، میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے دوست کو دوست کے ہاں داخل کر دو، کیونکہ دوست دوست کا مشتاق ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل سے مروی ہے کہ میں ایک وفد میں شامل ہو کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ جب ہم حاضر ہوئے تو اونٹوں کو مسجد کے دروازے پر بٹھایا اور مسجد میں اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی شخص ناپسندیدہ نہ ہوتا تھا جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن جب ہم آپ کی محفل سے اٹھے تو کوئی شخص ہمیں اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں تھا جو ان کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرے۔ ہم میں سے کسی شخص نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے رب کریم سے ایسا ملک طلب کیوں نہ کیا جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا، امید قوی ہے کہ تمہارے نبی کا ملک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک سے افضل و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اسے دعا کا حق عطا فرمایا، بعض نے اس دعا کو دنیاوی جہ و جلال کا ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مطلوب عطا فرمایا، بعض نے اس کو قوم کی ہلاکت و تباہی کے لیے استعمال کیا۔ جب ان کی قوم نے ان کی اطاعت سے سرکشی کی تو اس دعا کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا کا حق عطا فرمایا جو میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حبیب رب دو جہاں نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے، مگر میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے حضور اس خوف و اندیشہ کے تحت کھڑا رہوں گا کہ کہیں مجھے جنت کی طرف بھیج دیا جائے اور میری امت جنت میں داخل ہونے سے رہ جائے۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، ان کا حساب جلد شروع کیا جائے۔ چنانچہ ان کو بلا کر حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ ان میں سے بعض محض رحمت خداوندی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بعض میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میں بسلسلہ شفاعت جاری رکھوں
رہوں گا حتیٰ کہ مجھے ان لوگوں کی خبر دی جائے گی جن کو آگ میں بھیجا جا چکا ہوگا، اور میں ان کے لیے بھی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک جگہ بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ تشریف لائے اور ان کے قریب بیٹھ گئے اور سنا کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، بعض نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا، اور بعض نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ آپ نے ان صحابہ کو سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو کو سنا اور تمہارے تعجب کو بھی ملاحظہ کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں، اور حضرت آدم صفی اللہ ہیں، اور میں حبیب اللہ ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ پھر اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ رب العزت میری امت کو بخش دے، اور روئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاس جا، حالانکہ تیرا رب بہتر جانتا ہے، اور پوچھ کہ انہیں کون سی چیز رلاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے رونے کا سبب پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمات بتائے جو دعا میں کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا میرے حبیب کی خدمت میں جاؤ اور کہو ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں ناخوش نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز لباس پہنے ہوئے اپنی اولاد میں سے جنت دوزخ کی طرف جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یکا یک آپ کی نگاہ ایک مسلمان پر پڑے گی جسے فرشتے جہنم کے لیے لے جاتے ہوں گے۔ حضرت آدم بے چین ہو کر پکاریں گے اے احمد ادھر آؤ، آپ کی امت کا شخص ہے، ملائکہ اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آواز سن کر میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ٹھہر جاؤ۔ ملائکہ عرض کریں گے کہ ہم خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش الہی کی طرف متوجہ ہو کر عرض کریں گے اے میرے پروردگار، میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم امت کے بارے میں تجھے غمگین نہیں کریں گے۔ ملائکہ اسے میزان کی طرف لے کر چلیں گے اور حضور اقدس ایک چھوٹا سا پرچہ نہایت سفید اپنے پاس سے نکال کر میزان عدالت کے دائیں پلڑے میں رکھ کر فرمائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترازو اٹھاؤ۔ اس پرچہ کے ترازو میں رکھتے ہی نیکیاں بھاری اور گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ ایک فرشتہ پکارے گا لو اس کی نجات ہو گئی، یہ بخشا گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر وہ شخص کہے گا اے نیک صورت نیک سیرت آپ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں، اور یہ پرچہ کاغذ کا وہ درود تھا جو تو نے کسی وقت مجھ پر بھیجا تھا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مقام ذی الحجاز میں تھے۔ یہ مقام عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اور یہاں ہر سال منڈی لگتی ہے۔ ابو طالب کو پیاس لگی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے بھتیجے میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنا پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا۔ فرمایا چچا پانی پی لو۔ ابو طالب کہتے ہیں میں نے پانی راہ سیر ہو کر پی لیا۔ جب میں پانی پی چکا تو آپ نے پانی نکلنے کی جگہ اپنا پاؤں رکھ دیا تو پانی بند ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پتھروں پر چلتے تو آپ کے پاؤں مبارک کے نشان ان پتھروں پر لگ جاتے، یعنی وہ آپ کے پاؤں کے نیچے نرم ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیز چلنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا۔ جب آپ چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ گویا آپ کے قدموں کے نیچے زمین لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور تیز چلنے میں مشقت اٹھاتے اور
اور آپ بآسانی بے تکلف چلتے مگر پھر بھی سب سے آگے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 300 میل میں پھیلا ہوتا تھا، 75 میل میں انسان، 75 میل میں جنات اور 75 میل میں پرندے اور 75 میل میں حیوانات۔ آپ اتنا عظیم لشکر لے کر وادی نمل سے گزر رہے تھے کہ ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں یہ لشکر سلیمانی کچل ڈالیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز کو سن لیا اور لشکر کو ٹھہر جانے کا حکم دیا تاکہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں گھس جائیں۔ آج کل سائنس کا زمانہ خورد بین ایجاد ہو چکی ہے جس سے باریک چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہو سکا جس سے چیونٹیوں کی آواز سنی جا سکی۔ یہ آواز سننا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک شاندار معجزہ ہے جہاں عقل انسانی عاجز ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سامعہ کا یہ کمال ہے تو سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سامعہ کا کتنا بڑا کمال ہوگا، جو ہر نبی سے عظیم، جو ہر نبی سے اعلیٰ ہے، جو ہر نبی سے با کمال ہے، جو اگلوں اور پچھلوں کے ہیں رہنما۔ آپ ہیں حضور اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔